بات کریں بھائی. السلام علیکم. ہلو ہیلو. جی جناب بات کریں. جی شیخ علی یاری صاحب میں زرق نقوی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. پادری یہی نہیں ابھی اور سنیے. شیخ علی یاری صاحب میں زرق نقوی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. اور سورا شیخ علی یاری صاحب میں زرق نقوی بات کر رہا ہوں پاکستان سے. عبداللہ عبداللہ. جی جناب فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں. ابے جلدی بول, کل صبح پنویل نکلنا. جی آپ نے بردر جو یہ حرمت سید زادی کے لحاظ سے دلائل وغیرہ پیش کیے ہیں. ابھی تو میں نے آدھا کلا اندر کیا ہے. ابھی میں آپ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے حضرت زید ابن امام موسیٰ کاظم کے لحاظ سے ایک عیون اخبار الرضا سے حدیث پیش کی ہے. آواز کلیئر ہے میری؟ نہیں. جو اس میں معذرت کے ساتھ وہ حدیث قابل احتجاج نہیں ہے, اس کی ذرا سند پڑھ کے دیکھیں. جا پوچھ کیا. ساحل بن زیاد کے بارے میں واضح رجال نجاشی میں, معجم رجال الحدیث میں, اس کے علاوہ المعین علی معجم رجال الحدیث, ہم معلوم ہے تیرے باپ کو مت سکھا. چل 3 کتب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے کہ اس کے بارے میں واضح تصریح علماء نے کی ہے. وقانا ضعیفا, رک تیرے کو بتاتے. ضعیف راوی تھا. ضعیف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ پھنس گیا سی ہے. نہیں ہے جو ضعیف سے مراد کیا ہے؟ اس کے علاوہ ضعیف سے مراد کیا ہے؟ ضعیف سے مراد کیا ہے میرے بھائی؟ نہیں جانتے کہ ضعیف راوی کی روایت قابل احتجاج نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں. سیاڑ پتی نہیں, سیاڑ پتی نہیں. میں جانتا ہوں, آپ نہیں جانتے کہ ضعیف سے مراد کیا ہوتا ہے. ضعیف کس کو بولتے ہیں؟ آپ ضعیف کی تعریف کریں. یہ تو ہوگا. یہ باب جس طرح ہمارے کتب جس طرح چلے بھائی قرآن کا ایک صفحہ کھول کے سناؤ سب کو. ایک صفحہ کھول دو قرآن کے, قرآن کا ایک صفحہ سنا دو. قرآن پڑھ کے کون سا پڑھوں؟ جو بھی ہے آپ جو بھی کھول دو تم. ابھی قرآن کھول دو, جو صفحہ نکلتا. ابھی قرآن نہیں ہے میرے پاس جو میں بات کر رہا ہوں. قرآن اٹھاؤ, لائبریری سے اٹھاؤ, قرآن پڑھ کے سناؤ. ایک صفحہ قرآن پڑھ کے سناؤ. اور بھائی کہاں سے اٹھاؤں؟ چوتھے محلے لائبریری میں. آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ضعیف ہے. ضعیف کے اوپر آپ ضعیف ہے, ضعیف کے اوپر ہی بتا رہا ہوں بھائی. باب النہی عن روایات عن الضعفاء, پورا باب ہماری کتب درایت الحدیث میں موجود ہے کہ ضعیف راوی سے روایت لینا منع ہے. تو ضعیف کس کو بولتے ہیں آپ بتائیے نا. ارے بولنا کچھ تو بول. ضعیف کمزور راوی کو اور کس کو بولتے ہیں؟ ثقہ کو. ضعیف کمزور تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. کمزور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی. کمزور میں بھی کمزور ہوں, آپ بھی کمزور ہیں. زور سے تو نہیں ہوتا حدیث, زور لگاؤ. اچھی بات ہے. اور مزید اعتراض؟ پانی نہیں ملتا, ساری رات پانی کے لیے پریشان, سر میں درد ہو گیا ہے. یہ بچہ میرا پوتا, اس کی گان دھونے کے لیے پانی نہیں ہے. اعتراض دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ امہات المومنین کہا گیا رسول اللہ کی ازواج کو. میں نے امہات المومنین, جی پھر وہ تو قرآن کی آیت ہے, ازواج امہاتہم. جی جی بالکل, ازواج امہاتہم بالکل قرآن کی آیت ہے. تو اس لحاظ سے پھر سید زادی امت کی کیا لگی؟ آپ تو انہیں حلال کر رہے تھے, پھر ماں کی بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ ام سلمہ کی جو بیٹی تھی, بیٹے تھے, ان سے شادی کرنا تو سب کے لیے حرام ہونا چاہیے. ام سلمہ کے بیٹیاں بھی تھیں. جی میرے بھائی, وہ روایت کا آپ نے حوالہ بیان نہیں کیا. ذرا حوالہ دیکھیں, ازواج امہاتہم, اس کا مطلب یہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعاً ماں ہے کسی کا, واقعاً کسی کا ماں ہے. اگر واقعاً کسی کے ماں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا ان پہ حجاب واجب کرایا؟ مدینے میں تو سب مسلمان تھے, بلکہ ان سے یہ کہا ولا تخضعن بالقول ویطمع الذی فی قلبہ مرض, کہ تم کسی مسلمان سے بات بھی کرو, صحابوں سے بات بھی کرو, صحابہ سے, تو اپنی آواز کو جو ہے نازک نہ بناؤ. وہ تو اس کے بیٹے ہیں آپ کے قول کے نزدیک. اگر وہ واقعاً ماں ہے. نہیں میرے بھائی, آپ بات کرنے دینا, انٹرپٹنگ کے لیے بہت معذرت. بیچ میں نہ بول. جن بسم اللہ کریں. کنٹینیو. جی سالے کو بم سے اڑا دوں گا ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو. فرمائیے اور کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟
جی پہلی بات میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. अच्छा हमको सिखा रिया है. نمبر 1 آپ نے کہا کہ یہ مائیں نہیں ہیں مائیں جیسی ہیں. آیت میں واضح امہاتہم یہ جمع کا صیغہ اس میں سب آ جاتے ہیں. ضمیر بھی ہے جمع بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں مثل امہاتہم تو ہے ہی نہیں. قرآن ये सब क्या देखना पड़ रहा है. کی تشریح 4 تو پھر آپ سے بات کرنا بیکار ہے دلالت النص اشارت النص اور اقتضاء النص. آپ پاگل ہیں بھائی, آپ جائیے, میں کسی اور کا دماغ کہیے. میرے بھائی آپ میں نے آپ کی بات تحمل سے سنی ہے, اب میری بھی کائنڈلی سن لیں. اف آئی ایم ناٹ انٹرپٹنگ یو. پتہ ہی نہیں جب بھائی آپ کو نص سے تقاضا کرتے ہوئے یہ اصول, اب آپ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہے بھائی. चुप हो जा सातवीं फेल. اب بھائی یہ تو آپ غلط کو یہ بات ہے, ابتدائی میری چیزیں بات بھی نہیں تو سنیں نا. معلوم, آپ کو یہ ابتدائی چیزیں نہیں معلوم. آپ کسی کا حوالہ دیکھیں میرے بھائی آپ کو ابھی قرآن کی آیت سے استدلال کرنا نہیں آ رہا, آپ نے غلط ترجمہ کیا قرآن کی آیت کا. عمومت کس کو بولتا ہے پتہ آپ کو, لفظ عمومت عمومت ثابت ہوتی ہے یعنی عموم پر ہے, عموم پر ہے نا. ہم جمع کے لیے آتا ہے, یہ واحد کا صیغہ ہے. عمومت جمع پہ دلالت کرتا ہے یا واحد پر؟ عمومت حمزے کے ساتھ عین کے جی ساتھ. جی میرے بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں. دوسری بات آپ نے کہا ہے کہ ماں جیسی ہے, تو ایک منٹ میں ہماری صدوق کی ایک حدیث قدسی اس بارے میں کوٹ کرنا چاہوں گا. ما امن بی من فسر برائے کلامی, جس نے اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کی وہ بندہ ما امن, اس کا ایمان نہیں ہے. ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने. क्या साबित करना चाहता है तू, क्या साबित करना चाहता है तू. تو پہلی بات تو یہ مولا رضا کی بیان کرتا ہے اس حدیث قدسی کی مخالفت میں جاتے ہوئے آپ نے واضح طور پہ قرآن کی آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی, اور اذا جاء الاحتمال فباطل الاستدلال, قاعدہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے. تو آپ بتائیں اگر بیٹے ہیں کہ اگر امت ان کے بیٹے ہیں, اگر امت ان کے بیٹے ہیں تو حجاب ان پہ واجب کیوں ہے؟ بیٹے سے کسی بیٹے سے کسی ماں پہ حجاب واجب ہے؟ کسی بیٹے سے کسی ماں سے آپ کہتے ہیں اپنے بیٹے سے آپ نازک آواز میں بات کریں, یہ کسی دنیا میں آپ نے اس کا سنا؟ جواب بھی لے لیں, میں حوالے کے بغیر بات نہیں کرتا, میں دلیل دینے کا آتی ہوں. ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین. وہاں پر تو یہ بھی موجود ہے کہ حضرت ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا بی بی زینب عالیہ وہ تو آل محمد تک سے پردہ کیا کرتی تھی. آل محمد کا شعار یہی رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑی واجب تو نہیں ہے نا کسی بھی آل محمد میں کسی خاتون کہاں پہ ہے کہ وہ اپنے آل محمد سے پردہ کرتی تھی. آپ دیکھیں, آپ میں نے کتاب امام رضا علیہ السلام سے صحیح میں نے حدیث سنا. 3 کتب کا حوالہ دیا, آپ نے بیوی ام سلمہ کی روایت کا حوالہ نہیں دیا, اور آپ مجھے بار بار ٹوک رہے ہیں, میری بات نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے. چلیں بات کمپلیٹ کرو. آپ نے حضرت زید بن امام موسیٰ کاظم کی توہین بھی کی ہے معاذ اللہ ایک غلط روایت کی بنیاد پہ. پہلے تو آپ سہل بن زیاد کو ذرا سکہ ثابت کر دیں. اب بات سنیے, ہمارا جو دیکھیں آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں میں مجھے تو آپ بات سنیے میرے بھائی پتہ نہیں ہے, اسی لیے میں آپ کی غلطیاں پکڑ رہا ہوں. پتہ نہیں ہے جی آپ دیکھیں مجھے آپ کی جہالت پر اور آپ کی نادانی پہ تعجب اتنا ہے کہ میں کس مرحلے پہ آپ سے گفتگو کروں, مجھے فکر اس بات پر ہے. کیونکہ آپ کا ایک شخص کا جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ اجازت دیں. کنٹرول جی دیکھیں, مجھے تعجب ہے کہ میں آپ کو کس سطح پہ آپ سے بات کروں. دیکھیں یہاں پر ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں احادیث میں تصحیح کا منہج کیا ہے, وہ آپ کو تو پتہ نہیں ہمارا منہج کیا ہے. سہل بن زیاد کے متعلق علماء کا بیچ میں نہ بول. جی میں آپ کا بات کاٹ دیتا ہوں کیونکہ آپ سے میں آپ کو ہولڈ پہ رکھتا ہوں. آپ ہولڈ کیجئے کیونکہ آپ میں خاموش رہنے کی وہ نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے. نہیں میں سن رہا ہوں, بسم اللہ. चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा. دیکھیں ہماری جو تصحیح احادیث کے متعلق جو مسلک ہے, مسند ہے, وہ اور ہے. آپ لوگ خود جو احادیث نقل کرتے ہیں کہاں اس کی صحت ثابت کرتے ہیں. آپ لوگ وہ احادیث نقل کرتے ہیں جو جس کتاب کے مصنف کا کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں, اس کو نقل کرتے ہیں اور شیعوں پہ وہ اس کو ٹھوک دیتے ہیں اور اس سے کیا کیا نتائج نکال لیتے ہیں آپ لوگ. سہل بن زیاد بہت مشہور معروف راوی ہے, اور یہ کہ کوئی شخص کسی کے متعلق یہ کہتے کہ وہ ضعیف ہے, یا وہ شخص وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ ضعیف ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کمزور ہے. اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ علم میں کمزور ہو. اس کا علم کم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے آپ حدیث اخذ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ وہ شخص ضعیف ہے, یہ اس کی رائے ہے. کہنے والا کون ہے؟ اس سے ملا ہے, یہ اس کے اجتہاد ہے, اس کی رائے ہے. کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص ضعیف ہے, میں بھی کہتا ہوں فلانا عالم جو ہے وہ کمزور ہے, علم میں کمزور ہے. یہ میری نظریہ ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ
آپ مجھ سے اتفاق کریں، میں ماں کی بامان بھی لوں کہ یہ شخص کمزور ہے علم میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ شخص جھوٹا ہے، وہ حدیث جو نقل کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ پھر بات اس سے بڑھ کر ہے، آپ ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، یہ باتیں جو ہیں آپ کی سطح سے بہت اونچی ہیں، آپ ان باتوں سے کبھی آپ واقف نہیں رکھے۔ آپ جا کے دیکھیے، میں نے بہت اس مسئلے پہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، میں نے جواب دیا ہے خاتمۃ المستدرک میں، خاتمۃ المستدرک میں اور مستدرک الوسائل کے خاتمے میں 30 نمبر جلد نمبر 30 میں، وہاں پہ مرحوم شیخ حر عامری رحمہ اللہ، وہاں پہ ان کے مفصل بحث ہے کہ احادیث کی صحت کس طرح سے ثابت ہوتی ہے، احادیث کی بحث کس طرح سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ طریقہ کار جو آپ لاتے ہیں کہ سہل بن زیاد کی آپ اس کی وثاقت ثابت کریں، یہ احادیث کی صحت وثاقت سے ثابت نہیں ہوتی، یہ بخاری مسلم کا طریقہ کار ہے۔ ہم یہی کہتے ہوئے تک گئے ہیں کہ یہ چیزیں جو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کسی رجالی کے بات کو مانتے ہیں کہ رجالی کہہ دے کہ یہ ثقہ ہے یا ثقہ نہیں ہے، عادل ہے یا عادل نہیں، اس کی شہادت کو مانتے ہیں، یہ سب شہادات جو ہیں یہ سب اجتہادی شہادات مرحوم کلینی جو نقل کرتے ہیں، مرحوم صدوق رحمہ اللہ جو نقل کرتے ہیں، یہ ان اصول سے نقل کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیا پتہ اصول کس کو بولتے ہیں؟ اب آپ کو کیا پتہ؟ آپ کے علماء کو نہیں معلوم اصول، آپ دیکھیں گے اپنے علماء کے کتب میں اصول کی وہ تعریف نہیں کر سکتے کہ اصل کس کو بولتے ہیں۔ اصل اس حدیث کو بولتے ہیں جو محدث اپنے استاد سے، چاہے اس کا استاد امام معصوم ہے یا دوسرا امام ہو، اس سے سماع کرتا ہے، لکھتا ہے، اور پھر اس کو اپنے شاگردوں کو لکھاتا ہے۔ ان اصول سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ سہل بن زیاد اور یہ لوگ جو تھے، یہ مشائخ اجازت ہے، مشائخ اجازت ہے، ان کے ضعف ہو، یہ شاید شیعہ بھی نہ ہو، چاہے یہ عقیدے میں منحرف بھی ہوں، ان سے کوئی اثر نہیں پڑتا صحت حدیث پر، بشرط یہ کہ یہ معتبر کتب میں اس کا ذکر معتبر کتب میں آیا ہو۔ یہ طریقہ کار میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ سمجھا دیا، آپ سمجھ آئیے، سمجھ نہیں آئی تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن جہاں تک یہ تعلق بات آپ کا ہے کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یہ بہت عجیب، یعنی اتنا جوکر والی بات، زہوکے والی بات، زہوکا بولتے ہیں جوک والی بات، یہ واقعاً امت کی مائیں ہیں، یعنی وہ سب سے محرم بن گئی، یہ کوئی اس کا قائل ہی نہیں ہے، کوئی شخص اس کا قائل، نہ وہابی اس کا قائل ہے، نہ شیعہ اس کا قائل ہے، نہ مخالف اس کا قائل ہے، نہ مخالف اس کا قائل، یہ صرف اور صرف یہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ ازواج امہاتہم، یہ ایک شرافت ہے، اس کی حدیث بھی موجود ہے، اس کی حدیث بھی موجود ہے، اگر کوئی وقت آیا تو انشاءاللہ اس کی حدیث بھی دکھائیں گے، ہماری حدیث میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے یا کسی سے روایت ہے کہ یہ ایک شرافت ہے، ازواج امہاتہم یہ شرافت کے طور پہ کہا گیا ہے، عرب کے طور۔ اب آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی، آپ کہتے ہیں یہ تعویل بالرائے ہے، یہ بالکل تعویل بالرائے نہیں ہے، اصل ظاہر حدیث ہے اور حدیث بھی اس میں بھی وارد ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ واقعاً ماں بن گئی ہیں، ام سلمہ مثلا واقعاً ماں بن گئی ہیں سب صحابہ، یا عائشہ سب واقعاً سب صحابہ کی ماں بن گئی ہیں، واقعاً ماں بن، امومت حمزے کے ساتھ، الف کے ساتھ، امومت یعنی ام کا مصدر ماں ہونا، ماں پن، واقعاً ماں بن گئی، تو یہ واقعاً ماں بن گئی ہے، اس کی کیوں اس پہ حجاب واجب ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا حجاب کرتی تھی اپنے بیٹے سے، یہ کسی معتبر حدیث میں دکھاؤ نا، تم اپنے منہج، تمہارا منہج تو یہ ہے کہ اس کے سب رجال سے خاتون ہونی چاہیے، تو اس کا رجال پہلے ثابت کرو۔ تم ایسے کتب کا حوالہ دیتے ہو جو کتب مصادر میں ہے ہی نہیں، یہ جن کتب کا نام تم لیتے ہو یہ مصادر حدیث نہیں ہے، مصادر حدیث وہ ہیں جو مثلا کلینی لکھے ہیں، جو مثلا احمد بن محمد خالد بن برقی نے لکھا ہے، شیخ صفار نے لکھا ہے، جو کلینی لکھا ہے، شیخ توسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، غیبت نعمانی ہے، یہ مصادر حدیث ہے۔ مصادر کا نام دیتے ہو نا وہ کہ 5ویں چھٹی مرحلے پر جو حدیث آتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ فلان علماء نے اس حدیث کی تضعیف کیا، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ علماء کے قول سے کچھ ثابت نہیں ہوتا میرے عزیز، فلان عالم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح ہے، اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ثابت ہے اگر حجیت ہے علماء کے قول کی، کوئی حجت نہیں، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے قول کی حجت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے سے حجاب کرتی تھی، عجیب بات ہے، یعنی اس کی صحیح حدیث پہلے آپ دکھائیں، پھر ہم حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی مرضی سے مثلا اول محمد سے وہ حجاب کرتی ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اگر کرتی بھی ہوں ان پہ واجب نہیں تھا، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے مردوں سے حجاب کرنا واجب ہے، اور نہ صرف وہ حجاب واجب ہے بلکہ یہ بھی واجب ہے کہ ان سے نازک آواز میں بات بھی نہ کریں، نازک آواز میں بات بھی نہ کریں۔ کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے لیے واجب تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ واجب تھا ان کے لیے، اپنی مرضی سے کرتی ہوں گے، اگر مان بھی لیں نا آپ کی حدیث، وہ اپنی مرضی سے کرتی ہوں گے۔ یہ آپ فون کاٹ کے چلے گئے، اور یہ کتنی تعویل کی بات، دور کی تعویل کی بات ہے۔ اگر واقعاً یہ ہے کہ یہ سب مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کی مائیں ہیں، سمجھ میں آ رہی نا، اگر مان بھی لیں کہ واقعاً وہ ہماری مائیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ حماقت دیکھیں اس نہایت کی، ہم مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، یعنی واقعاً ماں ہیں، ان کی بیٹیاں ہماری بہن بن گئی، بیٹیاں ہماری بہن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سادات کی جتنی بیٹیاں ہیں ان پہ حجاب واجب نہیں، یہی سب ان کے محرم ہیں۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ محرمیت کے لحاظ سے، آپ کا جملہ تو یہ ہے کہ محرمیت کے لحاظ سے ان سے رشتہ جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کی ماں کی اولاد ہے، ٹھیک ہے نا، سیدانیہ جو ہیں وہ آپ کی ماں کی پسر ہیں، ماں کی دختر ہیں، ماں کی بنت ہیں، بنات ہیں، تو اس لیے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدانیوں سے اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری، یہ تو سیدانیوں کے لیے کتنی بے عزتی کی بات ہے، آپ اپنی جہالت سے، اپنی نادانی سے سیدانیوں کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں، اور سیدانیوں کی آپ جو ہیں بہترامی کر رہے ہیں۔ آپ یہ سیدانیہ جو ہیں سب امت سے کوئی بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتا ہے، گلے بھی مل سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی بہن ہے، کوئی کہہ سکتا ہے اس طرح۔ اگر آپ اس لیے کہ محرم ہیں اس لیے نکاح نہیں ہو سکتا،
تو پھر وہ تو آپ نے پوری امت کو ان کا محرم بنا دیا. یہ تو ان کی بہت بےعزتی کی بات ہے. ان کی یہ خلاف اسلام ہے, خلاف شریعت ہے. کیا یہ باتیں آپ بنا رہے ہیں؟ اور جہالت کی انتہا یہ دیکھیں کہ ابھی تک تاریخ اسلام میں کوئی اس بات کا قائل ہی نہیں ہے. یعنی آپ مجھے دکھائیں کہ کہاں ہے اس قول کا قائل. وازواجہ امہاتہم, اس سے جو ہے سکی ماں ہونا ثابت ہو جاتا ہے. سکی ماں ہونا ثابت ہو جاتا ہے. یہ تو سلفی بھی یہ نہیں کہتا نا کہ یہ سلفیوں کے لیے بہت اہم ہے یہ چیز ثابت کرنا. اگر سلفی یہ ثابت کر رہے ہیں تو پھر عائشہ کا وہی حق بنتا ہے جو آپ کی سکی ماں کا ہے, کیونکہ اس کے روح سے ثابت ہو گیا, آیت کی روح سے. لیکن یہ وہ سلفی بھی یہ نہیں کہتا, وہابی بھی نہیں کہتا, کوئی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتا. ازواج امہاتہم یہ صرف ایک تشریف ہے, ایک شرافت ہے, بشرطے کہ وہ تقویٰ کا درجہ اختیار کریں. جماعت مخالفین کے نزدیک یہ ہے کہ بس اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ حرمت نکاح.